حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو کس طریقے سے کس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی تفصیل، اس کی بحث قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی ملتی ہے۔ تو بس بات بالکل واضح ہو گئی، روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ انسان کی پیدائش کے پیچھے، انسان کی تخلیق کے پیچھے ایک پلاننگ ہے، ایک منصوبہ ہے اور ایک مضبوط ارادہ ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس انسان اچانک اور اتفاق سے پیدا ہو گیا، بلکہ نہیں، یہ ایک منصوبے کے تحت پیدا کیا گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو انسان ہے یہ اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے، لیکن یہ جو اعلیٰ درجے کی مخلوق بنی ہے، اس سے پہلے یہ ادنا درجے کی مخلوق تھی، رفتہ رفتہ ترقی کر کے یہ اعلیٰ درجے کی مخلوق بنی ہے۔ بالفاظ دیگر وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، بعد میں انسان بنا ہے۔ تو اب ہمارا ان سے سوال ہے کہ یہ جو ادنا مخلوق کے اندر ترقی کا مادہ ترقی سے پہلے تھا یا بعد میں تھا؟ بہت توجہ سے گفتگو، خدا را میری سماعت کیجیے۔ اب ہمارا سوال ان سے یہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انسان بندر سے ترقی کر کے انسان بنائے۔ اب یہ جو ترقی کا مادہ ہے اس ادنا مخلوق کے اندر، کیا یہ ترقی سے پہلے تھا یا ترقی کے بعد تھا؟ تو اگر وہ یہ کہیں گے کہ یہ مادہ جو ترقی کا مادہ ہے یہ پہلے تھا، تو پھر چاہیے تھا کہ اس کو رفتہ رفتہ کیوں وہ انسان بنا، یکدم انسان بن جاتا۔ پھر اس نے سٹیپ اور سیڑھیاں کیوں کراس کی؟ بس جب پہلے ہی ترقی کا مادہ موجود تھا تو وہ پہلے ہی انسان بن جاتا۔ پہلا سوال کا پہلا جواب۔ دوسرا، اگر وہ یہ کہے کہ نہیں، ترقی کا مادہ پہلے نہیں بعد میں آیا ہے، تو اب ہم پوچھیں گے کہ اگر بعد میں آیا ہے تو یہ مادہ بعد میں آیا ہے تو یہ مادہ کس نے اندر ڈالا ہے؟ اگر بعد میں آیا ہے تو مادہ رکھنے والی ذات کون ہے، بتاؤ گے؟ تو بالکل اس کا سیدھا سادہ اور سمپل جواب یہ ہے کہ انسان کے اندر ترقی کا مادہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور وہ مادہ مٹی ہے، اور مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان رفتہ رفتہ ادنا مخلوق سے اعلیٰ مخلوق کی طرف گیا ہے، ان کے لیے پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال اللہ رب العزت نے ہی اپنے قرآن میں کیا ہے، بہت زبردست وہ سوال ہے جو اللہ نے ان سے کیا ہے۔ سطور ہے، قرآن کی 52 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی خالق کے، یا پھر ام هم الخالقون، انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ کیا تم بغیر کسی خالق کے پیدا ہوئے ہو، یا پھر تم نے خود ہی اپنی تخلیق کی ہے؟
یاد رکھیے، انسان کی پیدائش میں، انسان کی تخلیق میں نہ تو انسان کو کوئی اختیار ہے اور نہ ہی انسان کو اپنی موت کے اندر کوئی اختیار ہے۔ اگر انسان کی تخلیق میں انسان کو اختیار ہوتا تو یہ کبھی بدصورت پیدا نہ ہوتا، کبھی یہ مادرزاد اندھا پیدا نہ ہوتا، کبھی یہ لنگڑا اور لولا پیدا نہ ہوتا، کبھی انسان کالا نہ پیدا ہوتا، اگر اس کو اپنی پیدائش پر اور اپنی تخلیق کے اوپر اگر اس انسان کو اختیار ہوتا، اس نے خود کو بنایا ہوتا، تو کیا کوئی پسند کرے گا کہ وہ اندھا پیدا ہو، وہ لنگڑا لولا مزدور پیدا ہو؟ کوئی نہیں پیدا یہ پسند کرے گا، اور نہ ہی یہ پسند کرے گا کہ وہ بدصورت پیدا ہو، اور نہ ہی ان کا موت کے اندر کوئی انسان کا اختیار ہے۔ اگر موت کے اندر کوئی اختیار ہو تو آپ مسجد کے حال میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی ایک کا بھی مرنے کو دل نہیں کرتا، کوئی ایک بھی نہ مرتا۔ اگر موت چاہتا بھی تو کوئی اچھی موت چاہتا۔ آج سلاد کی نظر ہزاروں لوگ ہونے والے کبھی بھی ایسی دردناک موت نہ مرتے اگر ان کو اپنی موت کے اوپر اختیار ہوتا تو۔